السلام علیکم فرینڈس، آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر اور لائک کریں۔ یہ کہانی ان دنوں کی ہے جب جھجھر شہر میں مہیندر گڑھ کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس دوران بھارت کے اتر پشچمی چھیتر میں ودیشیوں کے حملے ہو رہے تھے۔ پانی پت، روہتک اور دلی جیسے شہروں پر خطرہ زیادہ تھا۔ ان دنوں نواب جھجھر میں موجود بوال تالاب کی مرمت کروا رہے تھے تاکہ مصیبت کے سمے ریواڑی کے لوگوں کو پانی کی قلت نہ ہو۔ اچانک کہیں سے خبر آئی کہ دررانے نے حملہ کر دیا ہے۔ دررانی کی سینا ریواڑی کے پاس پہنچنے والی ہے۔ اس بات کا پتہ چلتے ہی نواب نے اپنے جانباز سپاہیوں اور وزیروں کے سنگ ضروری بیٹھک کی۔ بیٹھک کا مسئلہ تھا کہ اگر دررانی کی سینا جھجھر پر حملہ کرے تو اسے کیسے نمٹا جائے گا، اور اگر حملے کے دوران روہتک یا ریواڑی مدد مانگتے ہیں تو کیا کرنا صحیح رہے گا۔ بیٹھک میں موجود سبھی لوگوں نے کہا کہ ریاست میں سبھی کو حملے کے بارے میں سوچت کر دیا جائے اور پوری تیاری کی جائے تاکہ حملے کے جواب میں کوئی کسر نہ رہے۔ ساتھ ہی آس پاس کی ریاستوں کی بھی مدد کی جائے گی۔ اسی دن ریاست میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو کمزور، بیمار مہیلائیں اور بچے جنگل میں جا کر چھپ جائیں گے اور جوان سینکوں کے ساتھ دیں گے۔ یہ اعلان شیخ چلی نے بھی سنا۔ شیخ چلی تھوڑا پریشان ہو گیا کیونکہ اس کی بیگم تھوڑی موٹی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر حملہ ہوا تو اس کی بیگم جنگل تک کیسے پہنچے گی۔ شیخ چلی کے من میں عجیب سے خیال آنے لگے۔ تبھی اس نے خود کو روکا اور خود سے کہا، میں کیا بیکار کی باتیں سوچ رہا ہوں۔ پھر اس نے سوچا کہ اس بار تو بھاری مصیبت آن پڑی ہے، میں اپنی جنت کو اس طرح قربان نہیں ہونے دے سکتا۔ اچانک اس کے من میں خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو اگر کہیں سے اڑنے والا قالین مل جائے۔ پھر اس نے خود سے کہا، نواب صاحب نے تو مجھے گھوڑا دیا تھا، گھوڑے کی مدد سے میں بیگم کی جان بچا سکتا ہوں، دررانی کی سینا ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ تبھی اسے خیال آیا کہ آخر گھوڑا بھی تو ایک جانور ہے، کیا وہ میری بیگم کو اٹھا پائے گا؟ کہیں بیچ راستے میں اس نے دم توڑ دیا تب کیا ہوگا؟ اگر اس وقت بیگم دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی تو اس کی جان کیسے بچے گی؟ مانا بیگم کے پتا طاقتور سپاہی تھے اور اچھی تلوار بازی جانتے تھے، لیکن بیگم کو تو تلوار چلانی نہیں آتی۔ میری بیگم کو تو بس زبان چلانا آتا ہے۔ کم سے کم ان میں سے یہ کلا ہوتی تو آج وہ اپنی جان بچا پاتی۔ اتنے میں شیخ چلی کو دھیان آیا کہ اگر بیگم کو تلوار چلانا آتی بھی ہو تو تلوار آئے گی کہاں سے؟ اب اللہ میاں تلوار آسمان سے تو ٹپکا تو نہیں دیں گے کہ شیخ چلی کی بیگم اس سے دررانی کی گردن کاٹ دینا۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو بیگم سچ میں دررانی کی گردن کاٹ ڈالے گی اور اس دن دررانی کی سینا میں خوف چھا جائے گا۔ اس کے سارے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ سب ہوتا دیکھ نواب چونک جائیں گے اور اپنی سینا سے پوچھیں گے کہ آخر یہ چمتکار کس نے کیا ہے۔ تب سینا انہیں بتائے گی کہ ایک موٹی عورت نے یہ کارنامہ کیا ہے، اس نے دررانی کی گردن کاٹ دی ہے، اس موٹی عورت کی وجہ سے ہی ہم بچ پائے ہیں۔ یہ سن کر نواب بہت خوش ہوں گے اور اس عورت کو پورے سمان کے ساتھ دربار میں لانے کا آدیش دیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواب خود بیگم کی تلاش میں نکلیں، جس طرح بادشاہ اکبر ننگے پاؤں ویشنو دیوی کے درشن کے لیے نکلے تھے۔ تبھی وہ بیگم کی تلوار کو دررانی کے خون سے لت پت دیکھیں گے۔ نواب انہیں دیکھتے ہی ان کے سجدے میں جھکیں گے اور سیوا کا موقع مانگیں گے۔ نواب بیگم کو پورے سمان کے ساتھ محل میں لے جائیں گے اور بیگم کے پیروں کی دھول کو اپنے ماتھے سے لگائیں گے۔ پھر وہاں موجود سبھی کو بیگم کے پیر چومنے کے لیے کہیں گے۔
यहाँ तक कि मुझे भी ये पढ़ने के लिए कहा जाएगा। भला मैं अपनी बेगम के पैर कैसे छू सकता हूँ? इसलिए मैं साफ मना कर दूंगा। नवाब मुझ पर चिल्लाएंगे, लेकिन मैं बार-बार मना कर दूंगा। इस पर नवाब गुस्सा हो जाएंगे और सिपाहियों से कहेंगे कि इसे जेल में डाल दो। इतने में धड़ाम से गिरने की आवाज हुई। शेखिल्ली की आंखें खुली तो उसने देखा कि वह चारपाई से लुढ़ककर नीचे सब्जी काट रही बेगम के पैरों में जा गिरा है। उसके गिरते ही बेगम चिल्लाई, अच्छा हुआ किनारे गिरे, वरना तुम्हारी गर्दन शरीर से अलग हो जाती। शेखिल्ली ने अपना माथा पकड़ लिया। अब उसे दुर्रानी के हमले से ज्यादा बेगम के पांव चूमने का डर सताने लगा। मन में यही सवाल आ रहा था, कहीं ऐसा सच में न करना पड़ जाए। ख्याली दुनिया बनाने से अच्छा है इंसान वर्तमान में जीना सीखे। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।